اس دن میں نے شراب زیادہ پی لیا، عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھا، اور میں یوں ہی سو گیا تو آنکھ لگی تو میں خواب دیکھنے لگا۔ وہ خواب کیا تھا کہ میں مر چکا ہوں، قیامت کا دن قائم ہو چکا ہے، قیامت آ گئی ہے، حشر کا میدان ہے، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہے، اسرافیل نے سور پھونک دیا ہے، لوگ اپنی قبر سے باہر نکلتے ہیں۔ میں بھی اپنی قبر سے جب باہر نکلا تو میرے پیچھے ایک ازدا سانپ تھا جو بہت بڑا تھا، وہ مجھے ڈسنے کے لیے آ رہا تھا۔ میں بھاگنے کی کوشش کیا، بھاگ رہا تھا، وہ سانپ میرا پیچھا کر رہا ہے، میں قبر سے باہر نکلا ہوں، وہ سانپ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں بھاگتے بھاگتے ایک بوڑھا آدمی مجھے ملا، ایک خوبصورت ضعیف آدمی کا سامنا ہوا۔ میں نے اس سے کہا، او بابا مجھے سانپ کاٹنے آ رہا ہے، مجھے اس سے بچا لو۔ اس ضعیف آدمی نے کہا کہ میں تمہیں بچا نہیں سکتا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اگر بچنا ہے تو آگے بھاگو۔ ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں وہ ضعیف آدمی نے انکار کیا، مجھے بچایا نہیں۔ میں جب آگے بھاگا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جہنم میں آگ کا پہاڑ ہے، جہنمیوں کو اس پہاڑ میں چڑھایا جا رہا ہے، اتارا جا رہا ہے، مجرم جل رہے ہیں، پاپی جل رہے ہیں، مجرم پریشان ہے۔ اتنے میں جب اس پہاڑ کے قریب گیا، آواز آتی ہے، اے ابراہیم بن ادھم تیرے لیے یہ نہیں ہے، تو یہاں سے جلدی بھاگ، تو آگے جا، تیرا مقام کہیں اور ہے۔ ابراہیم بن ادھم سے کہنے لگے، آواز آنے لگی، اے ابراہیم بن ادھم یہ تیرے لیے نہیں ہے، بھاگ سکتا ہے تو بھاگ یہاں سے۔ ابراہیم بن ادھم نے کہا، میں کہاں بھاگوں، میں کہاں بھاگوں، آج کوئی بچانے والا نظر نہیں آ رہا ہے، میں جاؤں تو کہاں جاؤں۔ آواز آتی ہے، ابراہیم بن ادھم تم چاہو آگے جاؤ، ایمان والوں کی، مومنوں کی کچھ امانتیں آگے رکھی ہوئی ہے، تم اگر بھاگ سکتے ہو تو بھاگو، بچنا چاہتے ہو تو یہاں سے دور نکلو۔ ابراہیم بن ادھم بھاگا، ڈر تو پہلے سے ہی تھا کہ ایک شرابی آدمی ہے، توبہ نہیں کیا ہے، یوں ہی مر گیا، خواب دیکھ رہا ہے کہ ہم جہنم کے قریب آ چکے ہیں، جہنم میں مجرم جلائے جا رہے ہیں، پاپی جل رہے ہیں، گنہگار جل رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، لیکن جب سنا کہ بھاگ سکتے ہو تو بھاگو، ابراہیم بن ادھم دوڑتے ہوئے بھاگا ہے، آگے گیا، کچھ دور گیا تو کیا دیکھتا ہے، چاندی کا ایک پہاڑ نظر آیا، اس میں چاندی کا غلاف لگا ہے، پردہ لگا ہے۔ جو ہی ابراہیم بن ادھم قریب گئے تو فرشتوں نے کہا کہ اے ابراہیم، فرشتوں نے کہا اے لو اے فرشتوں ذرا پردے کو ہٹاؤ، وہ آ چکے ہیں جس کی امانت یہاں رکھی ہوئی ہے۔ اللہ جسے بچانا چاہتا ہے کوئی نہ کوئی بہانہ سے بچا دیتا ہے۔ آواز آتی ہے کہ اے ابراہیم بن ادھم اندر آؤ، تیری امانت یہاں رکھی ہوئی ہے۔ ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں جو ہی میں اس پہاڑ کے اندر گیا، پردے سے اندر داخل ہوا، سونے کی پلنگ ہے، سونے کی کرسی ہے، سونے کی جواہرات ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے کوئی سونے کے پلنگ پر سونے کے پلنگ پر آرام کر رہا ہے، کوئی جھولا جھول رہے ہیں تو کوئی موج مستی کر رہا ہے، کوئی اپنے آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں، کوئی کھیل رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ بچے کون ہیں؟ آواز آتی ہے اے ابراہیم بن ادھم یہ مسلمانوں کے وہ بچے ہیں جو بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر چکے ہیں، ان کے بچے یہی رہتے ہیں، یہی کھیلتے ہیں، یہی موج مستی کرتے ہیں اور عیش کے ساتھ رہتے ہیں، کبھی جھولا میں جھولتے ہیں، کبھی سونے کے پلنگ پر آرام کرتے ہیں، کبھی اپنے آپس میں یہ لوگ کھیلتے ہیں۔ یہ مسلمان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کم عمر میں نابالغ میں انتقال کر گئے تھے، یہ مسلمانوں کی یہ وہ امانت یہیں پہ رکھا ہوا ہے۔ ابراہیم بن ادھم نے کہا کہ اس وقت میرے دل میں ایک خیال آیا، اس وقت میرے دل میں ایک خیال آیا کہ میری بیٹی بھی تو ہے
وہ بھی 2 سال سے پہلے انتقال کر گئی تھی، وہ میری بیٹی کہاں ہے؟ جو ہی دل میں خیال آیا تو نظر اٹھی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابراہیم بن ادم کی بیٹی سونے کی کرسی پر بیٹھ کر کے جھولا جھول رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نظر پڑی بیٹی پر، ادھر سے بیٹی کی نظر اٹھی، نظر پڑ گئی باپ پر، بیٹی سونے کی کرسی چھوڑ کر کے باپ کے گلے سے آگے گلے لگ جاتی ہے اور بیٹی کہتی ہے اے میرے باپ، کیا اب بھی وقت نہیں ہے کہ توبہ کر کے اللہ کی دربار میں آ جاؤ؟ توبہ کرو اپنے رب سے اور اپنے رب سے سچی محبت کرو، اپنے خطاؤں سے معافی مانگو، کیا اب بھی یہ وقت نہیں ہے؟ ابراہیم بن ادم کہتے ہیں میری بیٹی، یہ ماجرا کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ ان کی بیٹی کہنے لگے ہیں میرے باپ، جب آپ خواب میں دیکھ رہے تھے کہ اسرافیل نے سور پھونکا ہے اور آپ قبر سے باہر نکلے ہیں، آپ کا پیچھا ایک سانپ کر رہا ہے، وہ آپ کا برا عمل ہے۔ کیا ہے وہ برا عمل ہے؟ آج اگر کسی کے پاس پیسہ ہو جائے تو دین کو اس طرح بھول جاتے ہیں، اور پیسہ ہو جائے تو کوئی شراب پیتا ہے، کوئی جوا کھیلتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، یعنی غلط طریقے سے پیسہ لٹاتا ہے۔ لیکن میرے بھائی ایک بات یاد رکھنا، عمل آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گا اور عمل کا حساب دینا ہوگا، اور جو خدا دولت دیا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے امیروں کو، بڑے بڑے راجہ مہاراجہ کے خاندان میں دیکھا کہ ان کا بیٹا پوتا جو ہے بھیک کی کٹوری لے کے در در بھٹک رہا ہے۔ تو عیاشی میں زندگی مت گزاریے، اللہ نے دولت دی ہے تو دین پر خرچ کیجئے اور جائز طریقے پر خرچ کیجئے، حرام کاموں میں خرچ کبھی مت کیجئے۔ ابراہیم بن ادم کی بیٹی کہنے لگی اے میرے باپ، آپ نے جو دنیا میں شراب پیا ہے وہ آپ کا کالا عمل ہے جو سانپ بن کر کے آپ کا پیچھا کر رہی ہے۔ آج لوگ گناہ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ شراب پیتے ہیں یا گناہ کرتے ہیں، اس وجہ سے اللہ ناراض نہیں ہوتا ہے، اللہ تو غیرت والا ہے، اس وجہ سے وہ ناراض ہوتا ہے کہ میرا بندہ ہو کے شراب کیوں پیتا ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ کو ناراض مت کرو، ہمیشہ اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرو، شراب جیسی بری عادت سے باز آ جاؤ، ورنہ سانپ بن کر کے وہاں پھر دوڑائے گا۔ ان کی بیٹی کہنے لگی میرے باپ، دنیا میں رہ کر کے جو آپ نے گناہ کیا نا، وہی آپ کا کالا عمل ہے، وہی گناہ ہے جو سانپ بن کر کے آپ کا پیچھا کر رہا ہے۔ کہا میری بیٹی، وہ برا آدمی، وہ ضعیف آدمی جو راستے میں مجھے ملا بہت خوبصورت تھا، لیکن میں نے اس سے کہا او ضعیف آدمی، میرا پیچھا سانپ کر رہا ہے، وہ مجھے عنقریب ڈس لے گا، مجھے اس سے بچاؤ۔ تو وہ ضعیف آدمی کہنے لگے کہ میں تجھے بچا نہیں سکتا، میں بہت کمزور ہوں۔ ان کی بیٹی کہنے لگی میرے باپ، وہ آپ کا عمل ہے، وہ آپ کی نیکی ہے، آپ کی نیکی اتنی کمزور ہے، آپ کی نیکی اتنی کم ہے کہ ایک سانپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ تو میرے بھائی، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم سب کی نیکی کتنی ہے؟ کیا کسی گناہ کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ دن بدن گناہ کا لسٹ بڑھتے جا رہا ہے، نیکی کم ہوتے جا رہی ہے۔ ابراہیم بن ادم کی بیٹی کہنے لگی اے میرے باپ، جو ضعیف آدمی کو آپ نے دیکھا، بڑے حسین و جمیل تھے لیکن آپ کی مدد نہیں کر پائے، وہ آپ کی نیکی ہے، آپ کی نیکی اتنی کم ہے، اتنی کم ہے کہ ایک سانپ کا مقابلہ نہیں کر پا رہی ہے۔
इब्राहिम बिन अदहम ने कहा कि उसी वक्त मैंने सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा किया और अल्लाह से माफ़ी मांगा और कहा मौला आज मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, मेरी खता को माफ़ फरमा और मुझे नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरी खता को भी माफ़ किया और मेरी तौबा भी कबूल किया और वलायत का मकाम भी अता फरमा दिया, वली भी बना दिया। तो अल्लाह ताला तौबा करने वाले को कबूल फरमाता है। जवानी में कोई तौबा करता है अल्लाह ताला को बहुत पसंद आता है। आज शब बारात की रात है, शब बारात की रात आती है तो आप लोग क्या करते हैं, मौज मस्ती में रात गुजार देते हैं। हलवा पूरी बनाने में, खाने में, अगरबत्ती मोमबत्ती जलाने में रात गुजर रही है। लेकिन ये रात कौन सी है जानते हैं? ये बख्शिश की रात है।